قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم صدق الله العظيم. حضرات گرامی، آج جن آیتوں کو میں نے درس کے لیے منتخب کیا، بلکہ یہ سلسلے درس کی ہی آیتیں ہیں، ان میں کچھ مسائل ہیں اور مسائل سیکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ جب تک آدمی مسئلہ نہیں جانتا ہے تو پھر وہ شریعت پر عمل بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کا شان نزول آپ پہلے سماعت کر لیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ، آپ لوگ نام یاد کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ یہ صحابی رسول ہیں، ان کے سگے بہنوئی تھے نعمان بن بشیر۔ یہ نعمان بن بشیر یہ وہی ہیں جو یزید کے زمانے میں کوفہ کے گورنر تھے پہلے، اور یزید نے ان کو معزول کر دیا تھا، اس لیے کہ اس کا جو مقصد تھا وہ آل رسول پر سختی کرنا اور خصوصاً سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرنا اور ان کو بیعت کے لیے مجبور کرنا۔ یہ جو مقصد تھا، اس مقصد کا حصول اور اس مقصد کی ادائیگی ان کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ یہ محب رسول تھے اور محب آل رسول بھی تھے۔ تو نعمان بن بشیر وہی ہیں، یہ سگے بہنوئی ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے۔ کسی معاملے میں عبداللہ ابن رواحہ نے قسم کھا لیا ان کے تعلق سے کہ ہم نہ آپ کے گھر آئیں گے کبھی، اور نہ ہم آپ سے بات کریں گے، اور اگر کسی سے آپ کی کوئی لڑائی وغیرہ ہوگی تو ہم بیچ میں ہم آ کر کے صلح بھی نہیں کروائیں گے۔ ان تین چیزوں کی قسم کھا لیا عبداللہ ابن رواحہ نے اپنے ہی بہنوئی کے بارے میں، کہ نہ آپ کے گھر آئیں گے، نہ آپ سے بات کریں گے، اور اگر کسی سے آپ کی لڑائی ہوئی تو بیچ میں ہم نہیں آئیں گے، نہ صلح کرائیں گے، ہمیں کوئی مطلب نہیں آپ سے۔ یہ انہوں نے قسم کھا لیا۔ تو اب بعد میں لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کا سلام کلام بند ہے، آنا جانا بند ہے، اور ایک دوسرے کے لیے یعنی خاص کر وہ اپنے بہنوئی کے لیے کسی معاملے میں کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں، تو لوگوں نے ان کو ٹوکا کہ آپ ان سے بات نہیں کرتے ہیں، ان کے گھر نہیں جاتے ہیں، اور کسی سے ان کی نوک جھوک ہوتی ہے تو آپ وہاں پر صلح سپاٹی نہیں کراتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن رواحہ نے اس وقت جواب دیا کہ میں نے چونکہ قسم کھا لیا ہے، اور اگر ایسا اب ہم کریں گے تو میری قسم ٹوٹ جائے گی، تو میں نے قسم کھا لیا ہے۔ اس موقع پر یہ آیت اتری۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت میں پیغام کیا دیا گیا کہ قسم کھانا چاہیے کہ نہیں، اور کیسی قسم کھانا چاہیے، کیسی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ،
ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، اے لوگو اپنی قسموں کے لیے اللہ کو نشانہ مت بناؤ، اپنی قسموں کے لیے اللہ کو نشانہ مت بناؤ، یعنی اللہ کا نام لے کر اس کے آڑ میں آپ قسم نہ کھاؤ، کس چیز کی؟ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، 3 چیزیں گنائی گئیں کہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا اور لوگوں کے درمیان صلح کرانا، ان چیزوں سے قسم کھا کر کے، اللہ کا نام لے کر کے ان چیزوں سے قسم مت کھاؤ، کیونکہ یہ چیزیں اچھی ہیں۔ مثلا پرہیزگاری اختیار کرنا ایک اچھا عمل ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرنا ایک اچھا عمل ہے، لوگوں میں اگر شکر رنجی ہو یا آپس میں کوئی بحث ہو، نوک جھوک ہو، تو اس میں صلح کرانے کا ثواب تو بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ اے عبداللہ ابن رواحہ، تم نے قسم کس چیز کی کھا لی ہے؟ تم نے تو اچھی باتوں کے لیے قسم کھا لیا کہ ہم ان سے سلام نہیں کریں گے، ان سے ہم بات نہیں کریں گے، ان کے گھر نہیں جائیں گے، اور ان کی لڑائی کسی سے ہوگی تو ہم صلح نہیں کرائیں گے۔ یہ عمل تو اچھے ہیں، تم نے اچھے کام سے قسم کیوں کھا لیا؟ تو گویا کہ اس آیت میں روکا گیا کہ اچھی چیزوں کی قسم نہ کھاؤ۔ مثلا آپ قسم کھا لو کہ کسی کے ساتھ آپ حسن سلوک کرتے ہو، تو قسم کھا لو کہ اللہ کی قسم اب ہم حسن سلوک نہیں کریں گے۔ آپ مسجد میں تعاون کرتے ہیں، کوئی بات ہو گئی تو آپ قسم کھا لیجئے کہ ہم مسجد میں اب تعاون نہیں کریں گے۔ آپ درس میں شریک ہوتے ہیں برابر، کوئی بات ہو گئی تو آپ قسم کھا لیجئے کہ اب درس میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو یہ نیک چیز سے قسم نہیں کھانا ہے آپ کو قسم اچھی چیز چھوڑنے کے لیے نہیں کھانا ہے، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اگر کسی نے اچھی چیز کی قسم کھا لیا کہ معاذ اللہ کوئی کہے اب مسجد میں نہیں داخل ہوں گا، میں قسم کھا لیا ہوں، اپنی ماں کی عزت نہیں کروں گا، میں نے قسم کھا لیا ہے، اس طرح کوئی اچھی چیز سے آپ نے قسم کھا لیا ہے، تو حکم یہ ہے کہ قسم توڑ دیجئے اور اس اچھی چیز کو کرنا شروع کیجئے، اور آپ نے جو قسم توڑی ہے اس کا کفارہ آپ ادا کر دیجئے۔ بہت سارے لوگ اچھی چیز کی قسم کھا لیتے ہیں، ہم تمہارے گھر میں اب نہیں آئیں گے، اب آج کے بعد ہم آپ کو کوئی مشورہ نہیں دیں گے، آج کے بعد ہم آپ کو کوئی اچھی رائے نہیں دیں گے۔ تو یہ تو بہت ضروری چیزیں، آپ نے نیک باتوں سے قسم کیوں کھا لیا؟ تو اس لیے یاد رکھیں، اولاً تو نیک باتوں سے قسم نہ کھائیے، قسم کھائیے بری چیزوں سے کہ اب ہم سنت نہیں چھوڑیں گے، اب ہم جمعہ میں سلام پڑھے بغیر نہیں جائیں گے، اس طرح کی چیزوں سے قسم کھائیے جس کا کوئی فائدہ ملے آپ کو، کہ قسم پر ڈٹے رہیے تو آپ کو ثواب ملے۔ اور آپ نے نیکی کرنے سے قسم کھا لیا کہ نیکی ہی اب نہیں کریں گے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ قسم توڑیے اور اس کا کفارہ ادا کیجئے۔ اب بحیثیت مسلمان ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ قسم کیسے کھائی جاتی ہے، اور کون قسم مانی جاتی ہے شریعت میں اور کون قسم نہیں مانی جاتی ہے۔ اب تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا یہاں پکڑ کے کچھ قسم کھاتے ہیں، یہ کون سی قسم ہے؟ تو یہ سب لغو چیزیں ہیں۔ بہت ہم لوگ بچپن میں سنتے چلے آئے، کوئی کہہ دیتا تمہاری قسم، کوئی کہتا میری قسم، تمہاری جان کی قسم۔ تو ان قسموں کو کہا گیا ہے لغو، یعنی یہ قسم نہیں ہے، یہ فالتو کی چیزیں ہیں، تم نے اپنے ذہن میں اس کو قسم مانا ہے، یہ قسم ہے ہی نہیں۔ اگر کسی نے اس طریقے سے کہہ بھی دیا ہے تمہاری قسم میری قسم، تو یہ قسم کی مان نہیں ہوئی، اور جس چیز پر کھایا ہے اس کو کرے گا تو کوئی کفارہ وغیرہ بھی نہیں ہے، کیونکہ قسم ہوئی ہی نہیں ہے۔ قسم کون ہوتی ہے؟
قسم ہوتی ہے اللہ کے نام کی اور اس کے صفتوں کی. جیسے اللہ کے نام ہے اللہ، خدا، رحمان، رحیم، رزاق. تو اس طرح کسی نے قسم کھا لیا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، رحمان کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، روزی دینے والے کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، دنیا پیدا کرنے والے کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، موت زندگی عطا کرنے والے کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا. تو یہ قسم ہو گئی. اسی کو کہتے ہیں منعقدہ، یمین منعقدہ، یعنی جو قسم ہو گئی. اور وہ جو پہلے میں نے گنایا تھا، چاہے اس طرح کرو، چاہے تمہاری قسم، ان کی قسم، ان کی قسم، یہ ساری چیزیں لغو ہیں، یعنی قسم ہوتی ہی نہیں ہے. اب ایک قسم اور ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں یمین غموس. یمین غموس میں کیا ہوتا ہے؟ قسم اصل میں ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو قسم کھائی وہ جھوٹی ہے، اور اس قسم کا تعلق گزرے زمانے سے ہے، پچھلے زمانے کی آپ نے قسم کھا لیا. جیسے امام صاحب نہ آئے ہوں مسجد میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ امام صاحب نہیں آئے ہیں، پتہ ہے، اور پھر بھی آپ نے جھوٹ بول کر کے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم امام صاحب آ گئے ہیں مسجد میں. یہ پچھلے زمانے کی بات آپ کر رہے ہیں، جو زمانہ گزر گیا، اور جھوٹی یعنی آپ جان رہے ہیں. تو یہ جھوٹی قسم آپ نے کھائی ہے، یہ قسم اس کی بھی مانی نہیں جائے گی، یہ قسم نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا تعلق آپ دیکھیے پچھلے زمانے سے ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں امام صاحب آ گئے ہیں مسجد میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ نہیں آئے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ لا علمی میں آپ نے، وہ آپ جان رہے ہیں کہ آئے ہیں لیکن حقیقت میں وہ نہیں آئے ہیں، لیکن آپ جھوٹ نہیں بولے، آپ کے حساب سے آئے تھے تو آپ نے قسم کھا لیا. تو اس کو کہتے ہیں یمین غموس. قسم میں یاد رکھیں کہ اس کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے، یعنی میں ایسا نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کروں گا، میں نہیں بولوں گا، میں یہ نہیں کروں گا. یہ قسم کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے، وہ ہے اصلی قسم. اللہ کی قسم میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا، اللہ کی قسم میں تم سے نہیں بولوں گا، یہ جو فیوچر سے ہوتا ہے، آنے والے زمانے سے، یہ قسم ہوتی ہے حقیقت میں. اگر کسی نے یہ والی قسم کھائی فیوچر والی، تو دیکھا جائے گا قسم کس چیز کی کھائی ہے. نیک بات کی قسم کھا لیا کہ میں مسجد ہی میں نہیں آؤں گا، تو اب معاذ اللہ اس کو چاہیے کہ اپنی قسم توڑے فوراً. اب اس پر جو کفارہ ہے وہ ادا کر دے. کفارہ کیا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے. تو وہ 7ویں پارے میں پہلے صفحے پر اس کا بیان ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قسم کا کفارہ 3 طرح ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ غلام آزاد کر دو. تو اس زمانے میں چونکہ غلام کسی کے پاس نہیں ہے، ایسا نہ کرنا کہ آپ اپنے نوکر کو آزاد کر دو جس کو آپ نے سیلری پہ رکھی ہے. یہ غلام نہیں ہے، یہ خدمت گزار ہیں، یہ آپ کے ملازم ہیں. اور اگر آپ نے کسی عورت کو رکھا ہے تو وہ عورت بھی خادمہ ہے، نوکرانی ہے، وہ باندی نہیں ہے. باندی غلام کب ہوتے تھے؟ جب جنگیں ہوتی تھیں اور اس جنگ میں جو لوگ جیتتے تھے تو جو ہارنے والی پارٹی ہوتی تھی اس میں کے مردوں کو اور عورتوں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا. تو مرد جو گرفتار ہوتے تھے وہ غلام بنا لیے جاتے تھے، اور عورتیں جو گرفتار ہوتی تھیں وہ باندی بن جاتی تھیں. یہ اسلامی دور میں بھی رہا ہے اور اسلام سے پہلے بھی یہ چیز رہی ہے.
کوئی یہ نہ کہے اسلام پر یہ الزام نہ لگائے کہ باندی اور غلام تو اسلام نے بنایا ہے. پچھلے یعنی دنیا میں اسلام آنے سے پہلے بھی یہی طریقہ تھا کہ لڑائی ہوتی تھی تو جیتنے والے جو ہوتے تھے وہ مخالف پارٹی کے لوگوں کو پکڑ لیتے تو مردوں کو غلام بناتے اور عورتوں کو باندی بنا لیتے. اسلام میں بھی یہ چیز رہی ہے، لیکن فرق ہے. جو پہلے کے لوگوں نے غلام بنایا وہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے کہ جیسے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے تھے. غلاموں کے ساتھ اور باندیوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے تھے، جبکہ وہ بھی انسان ہوتے تھے. لیکن جب اسلام کا دور آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو وہی عزت دی، فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں اور بحیثیت انسان وہ تمہارے برابر ہیں، لہذا جو تم کھاؤ وہی کھلاؤ، جو تم پہنو وہی پہناؤ. تو اسلام نے غلامی میں جو غلطیاں تھیں اس کو ختم کیا اور غلاموں کو انسان جیسا درجہ اسلام نے عطا فرمایا ہے. بہت سارے لوگ غلط فہمی میں اسلام پہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے باندی غلام بنایا. باندی غلام کا سلسلہ بہت پیچھے سے تھا. ہاں، باندی کو ایک عورت کی طرح عزت اور غلام کو ایک مرد کی طرح عزت یہ اسلام نے عطا فرمایا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ غلام آزاد کرنا ہوتا ہے اس میں قسم میں. تو اب جب غلام ہے ہی نہیں کسی کے پاس، جو پی ایم سی ایم بھی ملک کا ہوتا ہے اس کے پاس بھی غلام نہیں ہے، کسی کے پاس غلام نہیں ہے، تو اب یہ آپشن ختم ہی ہو گیا پہلا نمبر. اب دوسرا کیا بچا ہے؟ 10 غریبوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے. تو 10 غریبوں کو کون سا کھانا کھلائیں گے؟ متوسط میڈیم انداز کا جیسا آپ کھاتے ہیں وہ 10 غریبوں کو آپ کھلا دیجئے، لیکن ایک ٹائم نہیں 2 ٹائم کھلانا ہے. اب آپ چاہیں تو 10 ہی کو آپ 20 دن کھلا دیں ایک ایک ٹائم، یا 10 ہی کو آپ 2 ٹائم کھلا دیں، یہ بھی طریقہ ہے. اور اگر آپ کھانا نہیں کھلانا چاہتے ہیں تو ایک صدقہ فطر کتنا ہوتا ہے؟ جیسے اس سال 70 روپیہ 75 روپیہ رہا صدقہ فطر، تو ایک صدقہ فطر آپ نے دے دیا ایک کو تو گویا ایک غریب کا کھانا ہو گیا. یہ تو اس طریقے سے 10 صدقہ فطر دے دینا ہے آپ کو اس کے برابر. اب کھانا نہ کھلائے کوئی، کسی کے پاس کپڑے رکھے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ کھانا میرے لیے مہنگا ہے خریدنا پڑے گا، اور کپڑے میرے پاس آلریڈی رکھے ہوئے ہیں، تو اسلام نے یہ وسعت دی ہے کہ 10 غریبوں کو آپ کپڑا دے دیجئے. اور کپڑا بہت ہائی فائی کلاس کا نہیں، اس میں یہ ہے کہ تقریباً 3 مہینہ ضرور چلے. ایسا کپڑا دیجئے کہ اتنا کمزور نہ ہو کہ دوسرے تیسرے دن یا ہفتہ بھر میں پھٹ جائے، 3 مہینہ تک چل سکے ایسا کپڑا. تو آپ یا تو 10 غریبوں کو کپڑا دے دیں یا 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا، اور کھانا آپ کو بھاری لگے تو 10 فطرہ. یہ ہے قسم کا کفارہ. اب اگر کوئی غریب انسان نے قسم کھا لیا اور اچھی چیز کی قسم کھا لیا کہ میں مسجد میں نہیں آؤں گا، اب آنکھ کھلی کہ یہ تو میں نے بہت برا کر دیا، تو قسم اس کو بھی توڑنا ہے. لیکن غلام تو آزاد نہیں کر سکتا، نہ مسکین کو کھانا کھلا سکتا، نہ کپڑا پہنا سکتا، تو وہ کیا کرے؟ تو اب اگر اس کی استھتی ایسی نہیں ہے کہ وہ 10 غریبوں کو کھلا سکے، تو اب اسلام ایسا پیارا مذہب ہے، ایسا نرالا مذہب ہے کہ جس نے ہر موڑ پر آسانی عطا فرمائی ہے. اس نے کہیں کسی کو محروم نہیں رکھا ہے. یہ صرف مذہب اسلام کے اندر یہ خوبی ہے، کسی مذہب میں جو آسمانی مذہب ہے ان میں بھی نہیں ملے گا. مثلا موسیٰ علیہ السلام کا مذہب، عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب، ابراہیم علیہ السلام کا مذہب، ایسی رحمت اور ایسا خیال ہر ایک کا کہ غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، غلام ہو، آقا ہو، کیسا بھی ہو، سب کے لیے رحمت، یہ صرف مذہب اسلام میں ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. تو اب دیکھیں ایک غریب آدمی نے قسم کھا لیا جو یہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتا کسی کو، تو وہ اپنا کفارہ کیسے ادا کرے؟ تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ 3 دن روزہ رکھ لے لگاتار.
اس میں لگاتار کی شرط ہے، ایسا نہیں ایک دن آج رکھ لیا پھر اگلے ہفتے میں، 3 دن لگاتار، لیکن اس میں شرط ہے کہ جب کھلانے کی طاقت نہ ہو تب یہ ہے۔ اگر اس کے پاس ایک روزہ رکھا اور اس کے بعد پیسہ آ گیا کہ وہ 10 غریب کو کھلا سکتا ہے تو اب روزے سے نہ ادا کرے، اب وہ کھلائے ہی۔ جس کے پاس یہ نہ ہو کھلانے والی، کپڑا پہنانے والی، اسی کے لیے روزہ والی صورت ہے صرف۔ تو یہ ہے قسم کا کفارہ۔ قسم کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ زیادہ قسم کھانے سے بچو، بے ضرورت قسم مت کھاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں یہی بتایا گیا کہ اللہ کے نام کو لے کر کے تم نیکیوں کی قسم مت کھاؤ۔ آگے بتایا جا رہا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما قصبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اس کا مطلب میں بتا چکا ہوں کہ جو لغو قسم ہے اللہ تعالیٰ اس میں پکڑ نہیں کرتا، یعنی لغو والی قسم جو میں نے کہا تھا، تمہاری جان کی قسم، تمہاری قسم، تمہارے مکان کی قسم، تمہاری گاڑی کی قسم، میری قسم، یہ لغو قسم ہے، اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ اب اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے، وہ سن لیں، اور جگہ جگہ دیکھیں کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب کسی کے قریب نہیں آتا ہے تو دور سے اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جو لوگ واقعتاً اسلام کو انصاف سے پڑھتے ہیں اور اسلام کو حقیقت میں سمجھتے ہیں، حسد جلن سے ہٹ کر، تعصب ہٹا کر کے، تو وہ کلمہ پڑھے بغیر رہ نہیں پاتے ہیں جو اسلام کو پڑھ لے گا۔ ایسا کمال اللہ نے اس دین کے اندر رکھا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا جب اسلام نہیں آیا تھا تو لوگ اپنی اپنی عورتوں سے پیسہ مانگتے، یعنی جو کنگال قسم کے ہوتے۔ آج بھی دیہاتوں میں میں نے دیکھا، سماج میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں سے پیسہ مانگتے ہیں، یعنی ان کو عادت بری لگی ہے، وہ کمانا ہے نہیں، عادت گندی ہے، وہ کمانا نہیں ہے، تو اب لگی ہے چاٹ ان کو، تو کچھ نہیں تو سوچتے ہیں کہ عورتیں کچھ نہ کچھ تو رکھی ہوں گی ہی، تو ان پہ دباؤ بنا کے پیسہ مانگتے ہیں، اپنی بیویوں سے پیسہ مانگتے ہیں۔ تو ایسے ہی پچھلے زمانے میں جب کوئی نظام زندگی نہیں تھا، ہر وقت سود، رشوت، جوا بازی، شراب، یہ ساری چیزوں میں انسان ڈوبا تھا، تو قلاش تھا بالکل۔ تو لوگ اگر مالدار گھر میں شادی ہو گئی تو اب اپنی بیویوں پہ دباؤ بناتے کہ اتنا پیسہ دو، اگر پیسہ نہیں دو گی تو تم سے 2 سال تک نہیں ملیں گے ہم، کوئی کہہ دیتا 3 سال تک تمہارے ساتھ نہیں لیٹیں گے۔ اب نہ طلاق دیتے نہ اس کا حق ادا کرتے، اور وہ بیچاری عورتیں 2 سال تک، 3 سال تک ایسے شوہر بے شوہر کے رہتی، نہ ان کو آزاد کرتے کہ وہ کہیں نکاح کر لے، اور نہ ان پر ان کا حق ادا کرتے۔ قسم کھا لیتے وہ لوگ کہ اگر پیسہ نہیں دو گی تو میں قسم کھا رہا ہوں 3 سال تک نہیں ملوں گا تم سے۔ تو جب یہ ماحول تھا، تو اب جب اسلام آیا تو اسلام نے یہاں بھی عورتوں پر رحم کیا۔ اسلام نے یہ قانون بنا دیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے بارے میں قسم کھا لیں کسی معاملے کو لے کر کہ میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا، میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گا، میں تیرے ساتھ نہیں لیٹوں گا، اس قسم کی کوئی قسم کھا لیا تو کتنے دن کے کھا سکتا ہے وہ؟ تو اسلام نے فرمایا تربص 4 اشہر، 4 مہینہ ہے، اور 4 مہینہ کے اندر اگر تم نے رجوع کر لیا، یعنی جو قسم کھائی تھی کہ نہیں بولوں گا تجھ سے اور بول دیا آپ نے، تو 3 مہینے ہی میں آپ کو، وہ 4 مہینے کا تک موقع ہے صرف، اگر 4 مہینہ آپ نے پورا کر دیا، نکال دیا، تو اب تمہاری عورت پر طلاق پڑ گئی، اور طلاق بائن پڑ گئی، یعنی وہ بالکل جدا ہو گئی تم سے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ عرب کے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو لٹکائے رہتے تھے،
سال سال بھر، 2 سال تک، 3 سال تک، 4 سال تک نہ بیوہ ہوتی، نہ مطلقہ ہوتی، نہ وہ شوہر والی ہوتی، لٹکی رہتی ہے اسے۔ اسلام نے اس نظام کا خاتمہ کر دیا اور کہا اگر کوئی قسم کھاتا بھی ہے تو 4 مہینے تک ہے صرف، اگر 4 مہینے میں اس نے لوٹا لیا اپنی قسم اور اس کے ساتھ ملنے لگا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ خود بخود عورت اس سے جدا ہو جائے گی اور اس کو حق ہوگا کہ وہ کہیں بھی شادی کر لے، طلاق پڑ جائے گی۔ تو اب یہ عورتوں پر رحم ہوا کہ ایک بدتمیز قسم کا شوہر اپنی بیوی کو لٹکا کے نہیں رکھ سکتا ہے، وہ چاہے کہ ہم ظلم کریں بیجا تو ظلم نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام نے کس کس طرح عورتوں کی مدد فرمائی ہے۔ تو دراصل اسلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں مگر حضور کی سیرت نہیں جانتے۔ یورپ کے لوگ، یہودی، عیسائی اتنا پڑھتے ہیں اسلام کو، وہ کس مقصد سے؟ کمی کہاں مل جائے، کمی کہاں مل جائے، یعنی گویا اسلام دشمن طاقتیں کمی نکالنے کے لیے وہ پورا ایک ایک لفظ یعنی قرآن پر وہ ریسرچ کرتے ہیں، الحمد سے لے کر والناس تک بار بار پڑھ رہے ہو کہ کہاں کمی مل جائے، کہاں کمی مل جائے۔ تو کمی تو اللہ نے رکھی ہی نہیں اسلام کے اندر، لیکن یہ ان کا حسد ہوتا ہے کہ کہیں کہیں وہ غلط سمجھ لیتے ہیں الٹا۔ شیخ سعدی نے ایک شعر فرمایا تھا کہ چمگادڑ کو اگر دن میں نظر نہ آئے تو اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں ہے، سورج تو چمک رہا ہے، چمگادڑ کی آنکھ میں صلاحیت ہی نہیں کہ وہ دن میں دیکھے۔ تو اس طریقے سے اسلام کا حال یہی ہے کہ کچھ لوگوں کو جو اسلام میں کمال ہے وہ عیب ان کو نظر آتا ہے۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے حضور نے شادی کیا۔ سب کو پتا ہے کہ سرکار کی پہلی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی اور میرے آقا نے 11 شادیاں کیا، لیکن پہلی شادی خدیجہ سے۔ یہ خدیجہ کون تھی؟ خدیجہ وہ تھیں کہ جن کے 2 شوہر دنیا سے جا چکے تھے، یعنی ڈبل بیوہ تھی، وہ ڈبل بیوہ، اور 4 بچے بھی تھے ان کے پاس۔ اب آپ اس کو نفسیاتی طور پر سوچیں کہ آج کا یہ ایرو غیرو جوان بھی کسی بیوہ کو قبول نہیں کرے گا جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس سے کہو کہ تمہاری عمر 25 سال کی ہے، تم 40 سال کی ایک ڈبل بیوہ جس کے پاس 4 بچے بھی ہیں ذرا شادی کر لو، تو وہ کہے گا خودکشی کر لینا بہتر ہے، لیکن ہم ایسی کھٹارا سے شادی نہیں کریں گے، کوئی نہیں تیار ہوگا۔ لیکن حضور کی زندگی ذرا دیکھو کہ 25 سال کی جوانی ہے میرے آقا کی، اور پھر حضور کے حسن کیا کہنا کہ سورج بھی شرما جاتا تھا چہرے مصطفیٰ دیکھ کر، چاند بھی نہیں نکلتا تھا، بدلی ہو جاتی، اگر حضور اپنا کبھی کبھی حضور باہر ہو جاتے تو چاند ایک بیگ چھپ جاتا، حضور کے چہرے کو دیکھ کر چاند شرما جاتا، سورج شرما جاتا تھا۔ یہ شان تھی میرے آقا کے حسن کی۔ مگر 25 سال میں پہلی جو شادی کیا وہ 40 سالہ بیوہ سے کیا۔ یہ کیوں کیا حضور نے؟ اس لیے کیا کہ میرے آقا نے دیکھا کہ عرب کا ماحول اتنا گندا ہے کہ یہاں کے لوگ بیوہ کو منحوس سمجھتے ہیں، کوئی کسی بیوہ کے ساتھ بیٹھتا نہیں تھا، کوئی کسی بیوہ کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا تھا، کوئی کسی بیوہ سے بولتا نہیں تھا، بلکہ اگر اس کا چہرہ دیکھ لے تو لوٹ جاتا کہ یہ تو منحوس کا چہرہ دیکھ لیا، میرا کام نہیں ہوگا۔ یہ سلوک تھا بیوہ کے ساتھ۔ اس کے سر کے بال کو چھیل دیتے تھے لوگ اور گدھے کی پیٹھ پر بٹھا کر کے گھماتے تھے کہ لوگوں یہ کتنی منحوس ہے، اس کا شوہر مر گیا۔ معاذ اللہ، شوہر مر گیا تو موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، وہ کیا کرے؟ جس کا شوہر مر گیا تو وہ تو قابل رحم تھی، مگر وہ دنیا دار جاہل اس کو الزام ٹھہراتے تھے، اس کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ اس کا شوہر مر گیا، منحوس یہ ہے۔ تو میرے آقا نے چونکہ اسلام آیا تھا سب کے لیے رحمت بن کر، اسلام آیا تھا سب کے لیے رحمت بن کر، تو اسلام بیواؤں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا تھا۔ میرے آقا نے 25 سال کی عمر میں شادی کر کے
حضرت خدیجہ ہی کو نہیں قیامت تک کی بیواؤں کی عزت کو بڑھا دیا مصطفیٰ نے، اور لوگوں کو ایک سنت بنا دیا کہ اگر آج کا جوان بھی سنت سمجھ کے اگر کسی بیوہ کو گلے لگاتا ہے تو حضور بھی راضی ہیں، اللہ بھی راضی ہے اس سے۔ یہ حضور کا کمال تھا، یہ اسلام کا کمال تھا کہ اس نے بیوہ کو عزت دیا۔ مگر اہل یورپ، عیسائی، یہودی، یہ ساری طاقتیں اس پر لگی ہوئی ہیں کہ اسلام کو بدنام کر دو، کہ مالدار عورت سے مال کی وجہ سے رسول نے شادی کر لیا، چونکہ وہ مالدار تھیں، تجارت کرتی تھیں اور بہت بڑا مال تھا ان کے پاس، تو کچھ نہیں ملا تو یہی عیب لگا دیا۔ کیا کہتے ہیں کہ ان کے نبی نے مال کی لالچ میں ایک 40 سالہ سے شادی کر لیا تاکہ مال خوب مل جائے، معاذ اللہ۔ جبکہ حضور کا حال یہ ہے کہ اگر غریبی کے عالم میں صحابہ نے کبھی پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے تو حضور نے ڈبل پتھر باندھا ہے۔ مکی زندگی میں تو دقت تھی ہی، جب مدینہ میں حضور آ گئے، جب صحابہ خوشحال ہو گئے بعد میں، تب بھی حضور کے گھر کئی دن چولہے نہیں جلتے تھے، بلکہ ایک بار کئی بیویاں اکٹھا ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ، ہم لوگ تو آپ کے نکاح میں ہیں، جو غریب صحابہ تھے ان کے گھر کے حالات اچھے ہو گئے، اب ان کے گھر 2 ٹائم کھانا بنتا ہے، اب بھی ہمارے یہاں روزانہ کھانا نہیں بن پاتا، تو حضور کچھ گھر کے لیے بھی توجہ فرمائے۔ تو اس وقت میرے آقا نے کہا مجھے غریبی پسند ہے، مجھے غریبی پسند ہے۔ اور اے خواتین سن لو، یہ قرآن کے 21ویں پارے میں پورا چیپٹر ہے، اس پر آیت اتری۔ نبی نے کہا کہ اے عورتوں سنو، اگر تم کو دنیا پسند ہے اور تم دنیا کا عیش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر تم کو تقوی پسند ہے، تم کو غریبی پہ رہنا ہے، تو پھر اللہ تمہیں اجر دے گا۔ تو ان بیویوں کی آنکھیں کھل گئی اور سب نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ کے دامن سے ہم لوگ الگ نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو آپ ایک طرف بتائے کہ حضور نے خوشحالی کبھی استعمال ہی نہیں کیا، حضور نے ہمیشہ غربت کی زندگی گزاری۔ وہ مال کی لالچ میں شادی کر رہے ہیں کہ بیوہ کو عزت دینے کے لیے شادی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی گفتگو کرے تو آپ جواب کہاں دے پائیں گے جب آپ کو تاریخ ہی نہیں معلوم؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے آقا کی زندگی کو جانیں، سیرت جانیں کہ بیوہ سے شادی مال کی لالچ میں نہیں کیا تھا، بیوہ کو عزت دینے کے لیے میرے آقا نے شادی کیا تھا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ان کے پاس مال تھا تو اس مال کو حضور نے اپنے کپڑے لتے پہ استعمال نہیں کیا، ان کے مال کو اگر اس مال کو استعمال بھی کیا گیا ہے تو دین پھیلانے کے لیے، اسلام کو فروغ دینے کے لیے، قرآن کو آگے بڑھانے کے لیے، مذہب کو آگے بڑھانے کے لیے ان کا مال استعمال ہوا ہے۔ اور یہ بھی تو دیکھو، ان سے پوچھو جو لوگ کہتے ہیں کہ مال کی لالچ میں شادی کیا، تو ان سے پوچھو کہ خدیجہ نے کہا تھا شادی کے لیے کہ حضور نے کہا تھا؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ پہل خدیجہ کی طرف سے ہوئی تھی، پہل خدیجہ کی طرف سے ہوئی، انہوں نے خود سفارش کروایا، جبکہ خدیجہ پہلے سے عہد کر چکی تھی کہ میں اب نکاح نہیں کروں گی، ڈبل بیوہ ہوں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں نے پیغام نکاح بھی بھیجا تھا حضور سے پہلے، مگر خدیجہ نے منع کر دیا، کہا مجھے اب شادی نہیں کرنا ہے، شادی نہیں کرنا ہے۔ مگر جب حضور کی شہرت ہوئی کہ یہ بہت بڑے سچے ہیں، بہت بڑے امین ہیں، اور خود خدیجہ نے ان کا اخلاق جب دیکھا تو اتنی متاثر ہو گئی کہ خود کہتی ہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ سے جو نکاح کیا ہے وہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے کیا اور آپ کی سچائی کی وجہ سے کیا ہے۔ یہ مسئلہ تھا وہاں پر۔ تو پہل قدمی تو ہو رہی ہے خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے، اس لیے یہ بے بنیاد الزام ہے اسلام پر کہ مال کی لالچ میں کیا ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے اس طریقے سے بے بنیاد الزامات اسلام پر لگائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء کی، اولیاء کی زندگی، اولیاء کو بہتر صلہ عطا فرمائے کہ نائب نبی بن کر کے علماء قیامت تک اپنے آقا کے ناموس کی حفاظت کرتے رہیں گے،
اور اصل تو حفاظت اللہ کرنے والا ہے، ہم لوگ نبی کی عظمت پر بول کر اپنی حفاظت کرتے ہیں، ورنہ تو ان کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول فرمائے اور تمام شرکاء کو خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہمیں اسلام اور مذہب اسلام کی عظمتوں کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اسلام جیسی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمارے بچوں کو، ہماری بھائی بہنوں کو، ہمارے تمام اعزاء اقارب کو عظمت اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، یہ شیرینی کا اہتمام جن کی طرف سے ہے اور جو کچھ اس موقع پر آج بیان ہوا ہے، اس کا ثواب تو اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ رب قدیر، یہ ان کی میلاد کا مہینہ ہے، ان کی ولادت کا یہ مہینہ ہے، میرے معبود، میلاد کے مہینے کی جو برکتیں ہوتی ہیں وہ تمام حاضرین کو عطا فرما دے۔ یا اللہ، اس میں جو لوگ کسی خاص پریشانی میں مبتلا ہوں، اس پیارے پیارے ماہ کے صدقے میں اللہ ان کی پریشانی کا خاتمہ فرما، ہم سب کو بڑے بڑے مرضوں سے خاص طور پر محفوظ فرما، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، بالخصوص ہم سب کی موت میرے معبود ایمان پر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد۔